ایک رات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت عجیب سپنا دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ صاف آسمان میں چاند بہت روشن ہو کر مسکرا رہا ہے اور اس کی مسکراہٹ سے پوری کائنات نورانی ہو رہی ہے۔ اچانک آسمان میں وہ چاند کا نور دھیرے دھیرے زمین کی طرف اترنے لگا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں آ کر ٹھہر گیا۔ چاند کی پاکیزہ روشنی سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا جسم جیسے نور سے بھر گیا۔ انہوں نے اس نورانی روشنی کو اپنے سینے سے لگایا اور بہت سکون محسوس کیا۔ پھر اچانک ان کی نیند ٹوٹ گئی۔ ایسا غیر معمولی خواب دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مطلب کے بارے میں بہت سوچنے لگی۔ حالانکہ خواب کی حقیقت کو سمجھ نہیں پائی، لیکن انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ضرور کوئی بہت اہم خواب ہے، کوئی بیکار کا خواب نہیں ہے۔ چنانچہ اگلی صبح وہ اپنے منہ بولے بھائی وقارہ ابن نوفل، جو اس زمانے کے عالم اور دیندار شخص تھے، ان کے پاس پہنچی اور انہیں پورا خواب سنایا۔ جب انہوں نے اس کی حقیقت جاننا چاہی تو وقارہ ابن نوفل نے وہ خواب سن کر کہا، بہن تم بہت خوش نصیب معلوم ہوتی ہو، کیونکہ جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے۔ تورات اور انجیل کی کتابوں کو پڑھ کر مجھے جو علم حاصل ہوا ہے اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں آخری پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت آ گیا ہے۔ آج تمہارا یہ خواب سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم اس آخری پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرنے والی ہو، اور تمام مردوں اور عورتوں میں سے تم سب سے پہلے انہیں پیغمبر مان کر ان پر ایمان لا کر ان کی دین کو قبول کرو گی۔ اپنے منہ بولے بھائی سے اپنی خواب کی ایسی حقیقت سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی گھر لوٹ گئی۔ اس دن سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک پاکیزہ امید ابھرنے لگی۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کی عمر ہو چکی تھی اور ان کا انتظام کرنے کی ذمہ داری ان کے چاچا ابو طالب پر تھی، لیکن مالی تنگی کی وجہ سے وہ انتظام نہیں کر پا رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جو کام کرتے تھے اس سے آمدنی بہت کم تھی، اس لیے ان کے لیے بھی شادی کے خرچے کا انتظام کرنا ممکن نہیں تھا۔ ابو طالب ایک ذمہ دار ولی کی حیثیت سے اس بارے میں بہت پریشان اور فکر مند تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے بھتیجوں کو پاس بٹھا کر اس مسئلے پر کھل کر بات کی۔ انہوں نے کہا، اے محمد، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں کہ مالی تنگی کی وجہ سے میں اب تک تمہاری شادی کا انتظام نہیں کر پایا۔ حالانکہ میں تمہاری شادی کرانے کا بہت خواہش رکھتا ہوں۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ ہمارے دوست خالد کی بیٹی خدیجہ کا بڑا کاروبار ہے، ان کے اس کاروبار میں شاید کسی قابل، ایماندار اور تجربہ کار شخص کی ضرورت ہو۔ اگر تم اس عہدے پر کام کر سکو تو اس کے بدلے تمہیں اچھی آمدنی ہو سکتی ہے، پھر اس میں سے کچھ بچا کر تمہاری شادی کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ تو میرا تم سے سوال ہے کہ کیا تم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروبار میں کام کرنے کے لیے راضی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا کی یہ بات سن کر کہا، چاچا جان، آپ میرے ولی ہیں اور میرے سچے خیر خواہ ہیں، اس لیے آپ کی ہر رائے پر میں توجہ دوں گا، اس بارے میں آپ یقین رکھیں۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عقلمندی اور کامیابی کے بارے میں سن رکھا تھا، اس لیے انہوں نے ایک دن اپنے پاس اپنے لوگوں کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ وہ آپ کو اپنے کاروبار میں شامل کرنا چاہتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا اور پھر ان لوگوں کو خبر بھجوا دی کہ آپ اس کے لیے راضی ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی رقم اور تجارتی مال دے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کے سلسلے میں شام بھیج دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور خدمت کے لیے انہوں نے مصر نام کے قابل اور ماہر غلام کو اور خزمہ نام کے ایک کام میں ماہر رشتہ دار کو بھی ان کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے ان دونوں سے کہا، تم دونوں ان کی خدمت کرنا، ان کے حکم اور مشورے کو ماننا اور ہمیشہ ان کی آسانی اور تکلیف کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی مال لے کر مصر اور خزمہ کے ساتھ ایک تجارتی قافلے میں شامل ہو کر شام کی طرف روانہ ہوئے اور پھر وقت پر شام کے بصرہ شہر میں جا پہنچے۔ وہاں ایک بڑے برگد کے پیڑ کے نیچے اپنا خیمہ لگایا۔ یہ پیڑ کئی سالوں سے پتے، پھولوں اور پھلوں سے خالی تھا، تقریباً سوکھی حالت میں کھڑا تھا۔ جب قافلے کے لوگ اس پیڑ کے نیچے خیمہ لگا رہے تھے تو رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پیڑ کی جڑ پر بیٹھ کر آرام فرمانے لگے، لیکن اب جیسے اس پیڑ کی جڑ پر بیٹھے وہ سوکھا پیڑ ایک دم زندہ ہو اٹھا اور کچھ ہی دیر میں ہرے بھرے پتے اور پھول نکل آئے اور وہ ایک مکمل تر و تازہ پیڑ بن گیا۔ پاس کے لوگوں نے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس پیڑ کے کچھ فاصلے پر بھیا نام کا ایک عیسائی پادری رہتا تھا۔ یہ خبر سن کر وہ تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور دیکھا کہ واقعی لمبے عرصے سے سوکھا پڑا پیڑ تر و تازہ ہو گیا ہے اور اس پر پتے، پھول اور پھل نکل آئے ہیں۔ پادری حیران ہو کر اس قافلے کے ہر ایک شخص سے تعارف پوچھنے لگے، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اس قافلے کے لوگوں میں ضرور کوئی مہان شخصیت موجود ہے۔ یہ مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے انہوں نے سب سے بات چیت کی اور آخرکار حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خاص طور پر بات چیت کر سمجھ گئے کہ یہ نوجوان آخری زمانے کے نبی ہوں گے، کیونکہ عیسائی پادری کو پہلی آسمانی کتابوں اور انجیل کا خاص علم تھا، اس لیے وہ یہ سب کچھ سمجھ گئے۔
پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی میسرہ کو چپ چاپ سے بلایا اور کہا، تمہارے ساتھ یہ جو مہان شخص ہیں، آنے والے دور میں یہ شخص آخری پیغمبر ہوں گے۔ اس ملک کے عیسائی اور یہودی اگر ان کی پہچان کر لے تو ان کی جان لینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آخری پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ان کے تمام مذہب ختم ہو جائیں گے اور آپ کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اس لیے تم دیر نہ کرو اور جلد سے جلد واپس اپنے ملک لوٹ جاؤ۔ پادری کی نصیحت کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بصرہ شہر میں دگنے منافع کے ساتھ اپنا سارا مال بیچ کر واپسی کا سفر شروع کیے۔ واپسی کے راستے میں میسرہ اور خزمہ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس اونٹ پر سوار ہو کر سفر فرما رہے تھے، تب ٹھیک ان کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میسر اور خزمہ گھر پہنچ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر اس پیڑ کا واقعہ، پادری بحیرہ کی پیش گوئی اور راستے میں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بادل کے سائے کی بات سب کچھ تفصیل سے بیان کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حیرت انگیز واقعات کو سن کر سمجھ لیا کہ یہ نوجوان واقعی آخری پیغمبر ہوں گے۔ پھر وقت پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت کا پورا حساب کتاب سمجھا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دی گئی رقم کی تقریباً 2 گنا منافع ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے تجارت شروع کی تھی کبھی اتنا منافع نہیں ہوا تھا۔ اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی خوش ہوئی کہ انہوں نے آپ کو طے محنتانہ کے علاوہ کافی رقم انعام کے طور پر دے دی۔ حضرت وقارہ ابن نوفل سے اپنے اس خواب کی حقیقت جاننے کے بعد سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ایک خاص کشش اور رجحاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ حالانکہ انہوں نے آپ کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس بار جب انہوں نے آپ کو دیکھا، آپ کی باتیں سنی اور آپ کا اخلاق اور آداب کو دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ پختہ یقین ہو گیا کہ مکہ کے شہر میں اگر کسی آخری پیغمبر بننے کی صلاحیت ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت سمجھدار، عقل مند اور دراندیش خاتون تھی، اس لیے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثال سچائی اور آپ کی شخصیت، نیک کردار اور انصاف پسندی دیکھ کر ان کی طرف اور زیادہ متوجہ ہونے لگی، جیسے ان کا دل آپ کی طرف کھینچتا چلا گیا۔ اس وقت وہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ شخص آخری پیغمبر ہیں اور میں انہیں اپنے شوہر کے طور پر قبول کر کے ان کی بیوی بن سکوں تو میرے جیسی خوش نصیب عورت نہ اس عرب میں بلکہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پوری دیانتداری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی کاموں میں مدد کرتے رہے۔ آپ کے ہر کام میں تمام اچھی صفات، بہترین کردار، سچائی اور بہترین قابلیت کا ثبوت ملتا رہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تمام خوبیوں کو دیکھ کر دن میں دن آپ کی طرف اور زیادہ مائل ہوتی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے جو قسم کھائی تھی کہ اب دوبارہ شادی نہیں کریں گی وہ بھول گئی اور شادی کے ذریعے اور نئے سرے سے گھر بسانے کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پختہ ارادہ کر لیا۔ نفیسہ نام کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قریبی اور عقلمند سہیلی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ان کے سامنے اپنے دل کی بات رکھی۔ ان کی بات سن کر نفیسہ نے کہا، آپ کو کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان سب کا انتظام کر دیتی ہوں۔ پھر ایک دن نفیسہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور پہلے تجارت کے بارے میں گفتگو کی، پھر باتوں باتوں میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ نفیسہ نے کہا، آپ کی عمر تو کافی ہو گئی ہے، اب تو شادی کی عمر ہے، پھر آپ شادی کیوں نہیں کر رہے؟ نفیسہ کی بات سن کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ تو میری مالی حالت سے واقف ہیں، آپ کو نئے سرے سے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر نفیسہ نے کہا، سوچے کہ کوئی خوبصورت، عقلمند، سمجھدار اور بڑی سخی عورت آپ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو اور شادی کا پورا خرچہ وہ خود اٹھائے، تو کیا آپ ایسی شادی کے لیے راضی ہوں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کون ہے ایسی عورت جو میرے لیے اتنا سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر نفیسہ نے کہا کہ یہ سوچنے کی بات ان کی ہے، آپ کی نہیں، آپ بس اپنی رائے مجھے بتا دیجیے۔ تب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس عورت کا تعارف جان سکتا ہوں؟ نفیسہ نے کہا، سوچئے کہ وہ عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہو، تو کیا آپ راضی ہوں گے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو میرے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہوگی، لیکن اس معاملے میں میرے چاچا ابو طالب پر دار و مدار کرتی ہے، کیونکہ وہ میرے ولی ہیں، اس لیے اس بارے میں ان سے مشورہ اور بات چیت کرنی ہوگی۔ نفیسہ نے کہا، ہاں یہ تو بالکل ضروری ہے اور ایسا کرنا چاہیے، لیکن یہ آپ کا اپنا معاملہ ہونے کی وجہ سے شاید آپ کو اپنے چچا سے اس بارے میں بات کرنے میں تھوڑی جھجک ہو سکتی ہے۔ آپ کو اس معاملے میں تکلیف نہ ڈالتے ہوئے یہ ذمہ داری میں خود لے لیتی ہوں، میں آپ کے چچا سے اس بارے میں بات کر لوں گی۔ تب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
فرمایا تو پھر ٹھیک ہے۔ پھر نفیسہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر پورا واقعہ سنائی اور ساری باتیں تفصیل سے بیان کی تو سن کر بہت خوش ہوئی۔ پھر نفیسہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے ابو طالب کے پاس حاضر ہو کر کہی، آپ کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو سکتی ہے کیا؟ اس بارے میں اپنی رائے ظاہر کیجیے۔ چچا ابو طالب اپنے غریب بھتیجے کی شادی کے معاملے میں خود ہی بے چین اور کوشش میں تھے، لیکن خدیجہ جیسی اتنی بڑی رئیس اور سمجھدار عورت اپنے غریب بھتیجے کی شادی کے لیے راضی ہوں گی، یہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ بھتیجے محمد کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی، یہ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے۔ پھر بھی چچا ابو طالب نے نفیسہ کے سامنے اپنے دل کی بات ظاہر کرتے ہوئے ایسا جواب دیا، بھتیجے محمد سے بات چیت کر کے ان کی رائے جانے بغیر میں تو کوئی آخری فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ بہت اچھا پیغام ہے۔ نفیسہ نے کہا، امید ہے کہ وہ اس معاملے میں راضی ہوں گے اور آپ ان سے مشورہ اور بات چیت کر کے اس پیغام کو منظور کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ لڑکی کی طرف سے رشتہ لڑکی کے والد کے پاس پیش کریں گے، کیونکہ دستور یہ ہے کہ لڑکی کی طرف سے رشتہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر نفیسہ ان سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد ابو طالب نے خوشی خوشی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کر کے پکا فیصلہ کر لیا۔ پھر ابو طالب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عمر بن اسد اور وقارہ ابن نوفل کے پاس حاضر ہوئے اور رشتہ پیش کیے۔ انہوں نے یہ پیغام سن کر خوشی خوشی قبول کیا۔ ابو طالب نے خود ہی خدیجہ کے ولی ان دونوں حضرات کے ساتھ نکاح کی تمام شرطیں اور تاریخ طے کر لی۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ دلہا اور دلہن کی اس عمر کے بارے میں ابو طالب نے سوچا نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی تمام خوبیوں والی خوبصورت اور سخی عورت دوبارہ نہیں مل سکتی تھی، اس لیے شادی کے معاملے میں اس طرح کے معمولی بات کو اہمیت دینا ضروری نہیں تھا۔ یہ بات چچا ابو طالب اچھی طرح سے جانتے تھے۔ نکاح کی تاریخ 10 ربیع اول طے ہوئی تھی۔ طے کیے ہوئے وقت پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچا ابو طالب، حضرت امیر حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی عزت دار لوگ اور رشتہ دار اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کے چچا عمر بن اسد، وقارہ ابن نوفل اور کچھ عزت دار لوگ اور رشتہ دار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حاضر ہوئے اور وہیں نکاح مکمل کروا دیا گیا۔ نکاح کے محفل میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا اور ولی ابو طالب ایک مختصر تقریر کی۔ انہوں نے موجود لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمام تعریفیں اس عظیم اللہ پاک کی جس نے ہمیں ہمارے محترم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہونے کی سعادت عطا فرمائی اور کعبہ گھر کی حفاظت اور نگرانی کی سعادت عطا فرمائی اور ہمیں عزت بخشی۔ پھر میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا بھتیجا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال اور دولت کے اعتبار سے غریب ضرور ہے، لیکن ہر اعتبار سے وہ با کمال نوجوان ہیں۔ پھر ابو طالب نے کہا، یہ بات میں بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پکا یقین ہے کہ اس عرب کا ہر شخص میری بات سے راضی کرے گا اور میری بھانجی خدیجہ بہت خوبصورت، کافی سمجھدار اور بے مثال ہے، اور وہ بہت مال دولت کی مالک ہونے کے باوجود میرے غریب اور ندن بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ اس سے ان کے باریک علم اور دانائی کا ثبوت ملتا ہے۔ اس عقلمند عورت کی پہچان بیان کر کے ہم نے ان کی تعریف کی ہے۔ آخر میں پورے دل سے اس نئی شروعات اور خاندانی زندگی میں خوشی اور سکون کی دعا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ چچا ابو طالب نے یوں تقریر کی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کے منہ بلے بھائی وقارہ ابن نوفل کھڑے ہوئے اور موجود لوگوں کو مخاطب کر کے انہوں نے بھی ایک تقریر دی۔ انہوں نے کہا، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں پورے عرب میں بہترین اولاد کا مالک بنایا۔ نفس اور صفات میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کسی سے کم نہیں ہیں۔ ان دونوں کے پرکھے کے پشتے پیچھے ایک ہی شخص تھے۔ آج پھر سے دو خاندانوں کے بیچ نیا رشتہ قائم ہوا ہے۔ میرا بھی یہ پکا یقین ہے کہ اس نکاح کو قبول کر کے ہم میں سے کسی نے بھی غلطی نہیں کی، بلکہ دونوں پक्षوں نے کامیابی حاصل کی ہے اور فائدہ اٹھایا ہے۔ اس حساب سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کر کے ہماری عزت بڑھائی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بہت سمجھداری کا ثبوت دیا ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا علم والا، نیک کردار اور سچا نوجوان پورے عرب میں دوسرا کوئی نہیں ہے۔ یہ عرب کا ہر شخص ایک زبان سے قبول کرے گا۔ انہوں نے آگے کہا، موجود بزرگانوں اور بھائیوں، میں آپ سب کے سامنے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابن عبداللہ کے ہاتھ میں خدیجہ بنت خولید کو نکاح کے ذریعے سونپتا ہوں۔ میں مہان اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارا یہ دلہا دلہن کی شادی کامیاب ہو اور ان کی زندگی کامیابی اور خوشی سکون سے بھرپور ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس نکاح کا نتیجہ واقعی روشنی اور پرسکون رہا۔ سادہ سادہ زندگی میں ان کے جیسا خوشحال جوڑی دنیا میں اور کوئی نہیں ہوا۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی مالی مدد کی تھی کہ اس سے تجارت کر کے انہوں نے اپنی باقی زندگی بڑی خوشی اور آرام سے گزاری۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام دولت اپنے شوہر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں سونپی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ
अन्हा ने कहा, मेरी इस दौलत के असली मालिक आप हैं। आप इस माल को अब जैसे चाहें इस्तेमाल और खर्च कर सकते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी भी इस दौलत की तरफ माइल नहीं थे। जिस मकसद को पूरा करने के लिए आप इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, दौलत उसमें रुकावट थी। इसलिए आपने अपनी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की दौलत दोनों हाथों से गरीबों और ज़रूरतमंदों को बांट दी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस पर किसी तरह की नाराज़गी जाहिर नहीं की, बल्कि वह बेहद खुश हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनकी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खानदानी ज़िंदगी में कभी भी जरा से भी इत्तेफाक या तकरार पैदा नहीं हुई। हमेशा की खुशी और बेपनाह सुकून से गुजरी उनकी घरेलू ज़िंदगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ निकाह का दास्तान। अगर आपको यह वाक़या पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।